تو ہماری محنت میں بنیادی خوبی کیا ہے؟ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ کلمے والی محنت ہے، ذمہ دار بن کے اس کو کرنا ہے، ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے اور للہیت کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، انہوں نے یہ مبارک تبلیغ کا کام کیا ہے بہت کشادہ سینے کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے جذبوں کے ساتھ، انسانیت پر رحم شفقت کے جذبوں کے ساتھ۔ ان کے سامنے یہی بنیادی غرض، یہ انسان بے دینی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائے، ان کے اوپر دنیا میں اللہ کی پکڑ عذاب نہ آ جائے، ان کے اوپر قبر میں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ اور عذاب نہ آ جائے۔ اس وجہ سے وہ بے چین رہتے تھے، ایک ایک کے پیچھے مارے پھرتے تھے، ایک ایک کے پیچھے جو ہے دیوانہ وار جاتے تھے، ایک ایک کی منت اور خوشامد کرتے تھے کہ یہ ہلاکت سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اور وہ لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے دشمنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں، ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکیزہ لوگ، یہ محنت والے لوگ، یہ ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنے والے لوگ، ان کا اتنا بڑا سینہ کہ نہ ان کی دشمنی کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی عداوت کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے ظلم کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی برائی کو دیکھتے ہیں، ان کی آخرت کی تباہی کو دیکھتے ہیں۔ تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر بغیر کلمے کے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہود بھی سارے اللہ پاک نے غزوات کے ذریعے وہ علاقے سارے فتح کرا دیے، اور آس پاس کے جتنے بھی اور مشرک اور غیر مسلم لوگ تھے، یہ غطفان اور غسان آس پاس کے قبائل، وہ بھی جو ہے یا دب گئے اور یا مسلمان ہو گئے۔ تین بڑے بڑے دشمن تھے، مکہ کے قریش، یہود اور یہ آس پاس کے کفار قبائل غطفان اور غسان، یہ تین بازو تھے جس سے 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اور بعض اوقات مقابلہ بھی کرتے رہے۔ تو یہود بھی فتح ہو گئے، مسلمان ہو گئے، دب گئے، غطفان والے بھی مسلمان ہو گئے، قریب آ گئے، دب گئے، آخر میں صرف قریش رہ گئے اور ان کی بھی قوت اور طاقت ٹوٹ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب مزید یہ اور ناکام نہ ہوں، مزید یہ اور محروم نہ ہوں، اور اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تو رمضان کا مہینہ، سخت گرمی کا زمانہ، اور اس سخت گرمی کے زمانے میں روزہ، ہم مسلمانوں کا روزہ سب کو پتا کہ وہ صبح صادق سے لے کے غروب تک نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، اور وہ صحرا کا علاقہ، گرم علاقہ، سختی کا علاقہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھپ کے انداز میں، ایسے جو ہے خفیہ انداز میں فتح مکہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور لشکر کو روانہ کیا کہ تاکہ مکہ والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ 2 ہفتوں کی مسافت ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اپنے صحابہ کو لے کے چلے ہیں کہ انہوں نے روزے کی حالت میں، اس گرمی کی حالت میں یہ سفر بجائے 2 ہفتوں کے 1 ہفتے میں طے کر دیا۔ 8ویں دن وہ مکہ مکرمہ کے بہت قریب اور بالکل ان کے سر پہ پہنچ گئے۔ اور جب ان کے سرداروں کو پتہ چلا کہ رات کے وقت اتنا بڑا لشکر اور انہوں نے جو ہے آگ جلائی ہوئی ہے اور بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو وہ سارے جو ہے تجسس میں نکل آئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول اور صحابہ اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہمارے سروں پہ پہنچ گیا۔ اب نہ ہم جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں، نہ اپنے معاون اور مدد والوں کو بلا سکتے ہیں۔ اب تو بس 2 ہی صورتیں ہیں
یا مسلمان ہونا پڑے گا اور یا یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ پھر ان کے کچھ سردار آئے اور حضور سے معافی مانگی، حضور نے معاف فرمایا، اور انہی کے گھروں میں، حرم میں، بیت اللہ میں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، سب کو اللہ کے رسول نے امن کا پیغام دیا کہ ان کو امان ہے۔ اور اگلی صبح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا کہ اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے، اس کو فلاں اونچی جگہ کھڑا کرنا، تم ساتھ کھڑے ہونا، اور جب ہمارا لشکر چلے تاکہ یہ ہمارے ہر لشکر کے حصے کو دیکھے اور اسے اسلام کا، مسلمانوں کا تعارف ہو، اور اگر اس کے یا کسی اور سردار کے دل میں ذرا بھی مقابلے کا اور لڑائی کا جذبہ ہو تو یہ اتنا بڑا لشکر اور یہ اتنی بڑی قوت دیکھ کر اس کے دل سے وہ لڑائی والا خیال نکل جائے، تاکہ بغیر لڑائی کے، بغیر مقابلے کے یہ سارا مکہ مکرمہ مسلمان ہو جائے، یہ سارے قریش مسلمان ہو جائے، ہدایت کا نور ان کو مل جائے۔ تو قبیلے گزر رہے ہیں، لشکر گزر رہے ہیں، اور ابو سفیان صاحب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اتنے میں انصار کا قبیلہ، ان کا ایک بہت بڑا جتھا وہ گزر رہا تھا، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ ان کو ماشاءاللہ ان کی قیادت میں وہ جو ہے لشکر کا ٹکڑا جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ مکہ کا سردار کھڑا ہے اور یہ جو ہے غزوہ بدر میں ہمارے مقابلے میں آیا تھا، احد میں ہمارے مقابلے میں آیا تھا، اور جو ہے خندق میں ہمارے مقابلے میں آیا تھا، وہ سارے مناظر اس کی آنکھوں میں آئے، اور اس نے بڑی تیز آواز میں کہا کہ آج خوب خون بہانے والا دن ہے، آج خوب لڑائی والا دن ہے، مقابلے والا دن ہے، خون بہانے والا دن ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا وہ پریشان ہو گیا، اتنا بڑا لشکر اگر مکے میں پہنچ گیا اس جذبے کے ساتھ تو ہماری تو ساری نسل ختم ہو جائے۔ اس نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، آپ کا فلاں ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج مقابلے کا دن نہیں ہے، آج تو صلہ رحمی کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ ہاں، عمومی معافی، صلہ رحمی، نرمی، شفقت۔ اور جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے، ایسے الفاظ دوبارہ نہ کہیں۔